اس وقت ازما بخاری کی جانب سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ پولیس سٹیشنز ہیں جس کے اندر یہ جو پنک موبائل پولیس سٹیشنز ہوں، ان کا مقصد اور ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ خواتین کے حوالے سے جو جرائم ہیں ان کو وہ درج کر سکیں۔ جو خواتین پولیس سٹیشنز میں جانا چاہتی ہیں، یہاں پورا عملہ، پورا سٹاف جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہوگا، اور جس طرح صحت کی سہولت جو ہے وہ دہلیز تک چیف منسٹر صاحبہ نے پہنچانے کا ایک جو انیشیٹو لیا تھا، اس کے بعد یہ قانون جو ہے وہ بھی دہلیز پر پہنچانے کا اس انیشیٹو کو آج چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کیا ہے، اور اس کا بھی پورا ایک سکیجول بنا کرے گا، جس طرح سے موبائل جو ہیلتھ کلینکس ہیں یا فیلڈ ہاسپٹلز ہیں ان کا ہوتا ہے، اور یہ بھی اسکیجول اناؤنس کیا جائے گا، علاقے کے اندر پتہ ہوگا کہ آج یہاں پر موبائل پولیس اسٹیشن آ رہا ہے، پنک موبائلز کہاں جا رہی ہیں اور دوسرے پولیس اسٹیشنز کہاں جا رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اب تھانوں میں اور دوسری جگہوں پر جا کر رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اور وہ ہے TLP، جس کے اوپر بہت دنوں سے جو ایک ریاست اور حکومت نے جو فیصلے لیے، ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن اور ان فیصلوں کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور کچھ گزارشات بھی کرنی ہے۔ میں نے کچھ سے والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کسی بھی ایسے فساد کا ایندھن بننے سے روکیں کہ جس کے اوپر ان کو کل کو پریشانی ہو۔ آج جو مریدکے کے اندر جو ایک خون کا جو ایک دریا بہانے کی باتیں کی گئیں، پتہ نہیں کتنے سارے جو ہے وہ کوئی 400، کوئی 800، کوئی 600، ہزاروں تعداد کی لاشیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ فالس سٹوریز جو ہے وہ گڑھی گئیں، اور ابھی بھی یہ جو پروپیگنڈا کا فالس سٹوریز کو گڑھنے کا ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ ابھی پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ 3 سویلینز جو ہیں وہ اس مریدکے کے پورے واقعے کے اندر 3 سویلینز جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یا راہگیر تھے یا وہ لوگ ہیں جو کہیں سائیڈوں پہ کھڑے تھے اور ان کو جو ہے وہ فائر آرمز کی وجہ سے اپنی جانوں سے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 48 سویلینز ہیں جو جن کو جو ہے وہ انجریز ہیں، جو زخمی ہیں، اور اس کے اندر جو 110 پولیس اہلکار ہیں وہ بھی اس میں انجرڈ ہیں، جس میں 18 پولیس اہلکار ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجریز ہیں، یعنی جن کو بندوقوں کے جو گولیاں ہیں وہ لگی ہیں اور اس سے وہ انجرڈ ہے۔ اور یہ آپ ویڈیو ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ویڈیوز ہیں جس وقت اس مجمع نے، اس شرسندوں کے ٹولے نے مختلف پولیس وینز چھینی، 8 پولیس وینز کو آگ لگائی گئی، ستھرا پنجاب کی بہت ساری گاڑیاں توڑی گئیں، ریسکیو 1122 کو جو ہے وہ قابو میں کیا گیا، اور پولیس وینز کو اسلحہ سمیت جو ہے وہ پولیس وینز پہ قبضہ کیا گیا، اور وہی اسلحہ جو ہے وہ بعد میں پھر آگے جا کر پورے واقعے کے اندر استعمال بھی ہوا۔ اور یہ تمام فوٹیجز جو ہیں یہ ایکسکلوسیو فوٹیجز ہیں جو ابھی تک شاید آپ نے میڈیا پہ نہیں دیکھی ہیں۔ سو یہ ایکسکلوسیو فوٹیجز دیکھیے، فوٹیجز جھوٹ نہیں بولتے۔ اب یہ جو بھی لوگ ہیں جو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں فائر آرمز بھی ہیں، جو لوگ جو گنز بھی چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ گھر سے تیاری کر کے آئے تھے، اور یہ میڈیا نے ہی خود بھی دکھایا تھا، ایک پوری اینٹوں کی ٹرالیاں بھری ہوئی جو ہے وہ اینٹوں کے ساتھ بھری ہوئی ٹرالیاں، وہ تو آپ نے رپورٹ بھی کی تھی، وہ ساتھ جو ہے وہ کیسے چل رہی تھی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سارے فساد کو جو ہے وہ اسلام کا، فلسطین کا یا غزہ کا مقدمہ کہا گیا، اور آج بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آج بھی جو ہے وہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا سیل ان کا کام کر رہا ہے، جو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خاتون یا بندے کو وہ بٹھا دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ ٹرک جو ہے اس کو یہ قابو کریں گے، یہ ان کو نیچے اتار کے مار پیٹ کے ان کو قابو کریں گے،
اور اس ٹرک کے اوپر یہ قبضہ کر کے پھر اس کے اوپر یہ سواری بھی کریں گے اور اس ٹرک کے تھرو جو ہے یہ آگے انہوں نے پورا ٹریول کیا. اگلی چلائیں ذرا. اس کے بعد جو گن سنیچنگ والی ہے ذرا وہ بھی دکھائیں. یہ دیکھیے یہ اب اور یہ تمام وہ فوٹیجز ہیں. بائی دا وے انہوں نے بہت سارے سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں اتنے چلاک ہیں کہ ان کو معلوم تھا ثبوت کیسے نہیں چھوڑتے, تو انہوں نے سیف سٹی کے بہت سارے جو یہ دیکھیے یہ ریسکیو 1122 یہ ڈنڈا بردار لوگ ہیں, یہ 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ مار پیٹ کے باہر نکال رہے ہیں اور مار پیٹ کر باہر نکالنے کے بعد اب اس کے اوپر یہ قبضہ کریں گے اور قبضہ کر کے پورے موب کے ساتھ یہ آپ کو آگے بڑھتے ہوئے ہر جگہ نظر آئے. تو یہ یہاں پر یہ ہے جی پرامن غزہ کے لیے جو لوگ باہر نکلے تھے, جو فلسطین کو آزادی دلانے نکلے تھے, وہ یہ کر رہے تھے اور اس نام کے اوپر یہ سادہ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے. ان کو جو ہے بہت سارے ینگسٹر بچے جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہوئے. یہ لے جی یہ غزہ پر جو ہے وہ قبضہ تو نہیں چھڑا سکے. ریسکیو 1122 کی جو گاڑی ہے اس پر انہوں نے قبضہ فرما لیا. آگے چلیں ذرا, اگلی لگائیے. یہ ہے جی اب یہ ڈولفن فورس ہے, ہاں یہ ڈولفن فورس کے اوپر جو ہے یہ دیکھیے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو یہ کوئی ایسے ہی رینڈملی نہیں ہے, یہ تمام ان کے ذمہ داران ہیں جو آپ کو ان تمام جو کاروائی ہے اس کے اندر آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر انہوں نے آگے چلیں وہ اسالٹ بھی دکھائیے ذرا, پولیس والوں کو کس طرح سے مارا گیا ہے. اور یہ بھی یہ شادرہ کی ہے نا, یہ شادرہ کی فوٹیج ہے جس کے اندر یہ اب یہ وہ دیکھیے وہ پولیس والے کو مار پڑی ہے, اس کو مار رہے ہیں. اور سعد رضوی صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ غالباً اس میں شاید ہوگی, دیکھیے, جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ویری گڈ آپ نے ان کو گھیر لیا ہے, چاروں طرف سے پولیس والوں کو گھیر لو اور ان کو جانے نہیں دینا. یہ ویڈیو بھی ذرا دکھائیے اس کے اندر. اچھا یہ رکیے, چلے یہ دکھا لیجئے پہلے آپ, تب تک وہ ڈھونڈیں. یہ اب جو غزہ اور فلسطین کو آزادی دلانے کا جو مارچ تھا اس مارچ کی تیاری کے لیے اور ہمارے مذہب کو جو سلامتی کا مذہب ہے, جو امن کا مذہب ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی جو ہے وہ پوری, اگر ان کی اسوہ حسنہ ہی دیکھ لیجئے تو انہوں نے کبھی کسی کو بد دعا تک نہیں دی, کسی کو وہ رحمت للعالمین ہیں. بندوق کے ساتھ آپ کو چلاتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں اور یہ پولیس کو جو ہے باقاعدہ اٹیک کیا جا رہا ہے. اب ذرا اگلی لگائیے جی, جو گھر سے جو کچھ برآمد ہوا ہے ذرا وہ دکھائیے. اور ویڈیوز جو ہیں وہ یقیناً ریکارڈ کے لیے ہوتی ہیں, جو جھوٹ نہیں بولتی. یہ دیکھیے جی یہ ہے جی ان کے گھر سے جو سامان برآمد ہوا ہے اس کی تفصیل میں 1 کلو 920 گرام سونا, 1 کلو 920 گرام سونا ہے جی, 898 گرام چاندی ہے. چاندی مطلب کون رکھتا ہے جی چاندی. 69 برانڈڈ گھڑیاں ہیں جی, اس کے ساتھ 28 سونے کے کنگن ہیں جن کا وزن 445 گرام ہے. اور یہ سب ان کے گھر سے برآمد ہوا ہے. جو دوسرے بچوں کو جو غریبوں کا نام لیتے ہیں, جو چندہ اور چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے گھر پہ جاتی ہے. اس میں 12 بریسلیٹ ہیں جی, 24 ہار ہیں, چین اور لاکٹس ہیں, 46 سونے کی انگوٹھیاں ہیں, چاندی کا تاج ہے, 32 چاندی کی انگوٹھیاں ہیں. اور اس میں ان کے یہ سب فوٹیجز یہ ان کے گھر سے جو برآمد ہو رہی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور ان کا درجنوں جائیدادیں جو ہیں وہ انہوں نے بے نامی کے طور کے اوپر خرید رکھی تھی, اور وہ بے نامی جائیدادیں جو ہیں ان کا بھی پورا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے. اور یہ علاقہ بائی دا وے نو گو ایریا تھا, یہاں پہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہاں کوئی پرندہ بھی پر مار سکتا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ سب یہ جو مال غنیمت ہے جو پاکستان کی عوام سے, ان سادہ لوگوں سے جو ہے وہ پتہ نہیں اسلام کے نام پر پتہ نہیں کس یہ مال غنیمت جو اکٹھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے.
اور ایک وفاداروں کی ایک ٹیم بھی اکٹھی کی گئی تھی اور ان کو بھی جو ہے وہ اپنے محافظوں کے طور پر ان کے بھی گھر اپنے مرکز کے ارد گرد خریدے گئے جہاں پر وہ جو ہے وہ رہائش پذیر تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک علیحدہ گروپ ہے جو جدید آلات سے لیس تھا وہ دفتر, اور وہاں سے جو ہے وہ مجھے صحافیوں کو سیاسی رہنماؤں کو وہاں سے جو ہے وہ پھر دھمکیاں بھیجی جاتی تھی, اور ایک منظم طریقہ ہوتا تھا. باقاعدہ آئی ڈی کارڈز کے اوپر جتنی سمیں جاری ہوتی تھیں وہ تمام, جیسے میرے آئی ڈی کارڈ کے اوپر میری فیملی ممبرز میں سے کسی کی سم تھی, اس سم پہ بھی جو ہے وہ سیم وہی طریقہ کار, قتل کی دھمکیاں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جاتا تھا. تو باقاعدہ ایک آرگنائز سیل جو ہے وہ موجود تھا, اور وہ سیل جو ہے لولا لنگڑا سا سیل موجود ہے جس کے اندر اب کچھ والنٹیئرز جو ہیں وہ شاید کام کر رہے ہیں. میری گزارش ہے والدین سے, میری گزارش ہے ان بچوں سے جو مسلمان بچے ہیں, جو اپنے مذہب سے بہت پیار کرتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت پیار کرتے ہیں, ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ پلیز ان پاک ہستیوں کا نام استعمال کر کے جو آپ کو اپنے مالی مقاصد کے لیے, جو آپ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے, برائے مہربانی ان کے نرغے میں نہ آئیں. اور میں والدین سے گزارش کرتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اب پھر جو چند لوگ ان کے موجود ہیں جو کنکاکٹڈ قسم کی سٹوریز بنا کر ڈال رہے ہیں. ابھی ایک خاتون کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید رضوی صاحب کی بیٹی ہیں, اور وہ جو ہے وہ بہت اشتعال دلا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سب لوگ بابا جی سمجھتے تھے, بابا جی کو جو ہے وہ ان کا کہیں جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی میں دو باتیں بڑی کیٹیگوریکلی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی کسی کی قبر کہیں پر بھی ٹرانسفر نہیں کی جا رہی. قبروں کو جو ہے یقیناً ہم سب مسلمان لوگ ہیں, اور کسی بھی قبر کو کوئی نقصان پہنچانا, کسی بھی قبر کو کہیں ٹرانسفر کرنا قطعی طور پر پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. تو یہ جو اب ایک اور اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نام کے اوپر کہ جی قبر ٹرانسفر ہو رہی ہے, لوگ باہر نکل آئیں, تو میں وہ پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑی کیٹیگوریکلی بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی قبر کہیں ٹرانسفر نہیں ہو رہی, جو جہاں ہے وہ وہیں رہے گی. لیکن اس کا استعمال کرتے ہوئے چندہ اکٹھا کرنا اور اس قبر کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر اشتعال انگیزی کے لیے جمعے اکٹھے کرنا, اس کی اجازت نہیں ہوگی. دوسری جو ایک چیز ہے وہ ہے جو فائنینسرز ہیں, جو دہشت گرد جماعتوں کو فائنانس کرتے رہے ہیں, ان کا سراغ لگا لیا گیا ہے. 3800 فائنینسرز ہیں جی, نیشنل اور انٹرنیشنل, جو ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں. ان تمام کو جو ہے وہ ان کی نشاندہی ہو چکی ہے. اس میں بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں. میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ بڑے بڑے نام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو مہذب لوگ ہیں, وہ بھی جو ہے ان کو فائنانس کرتے رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی گزارش یہ ہے کہ یہ فائنینسنگ تو یقیناً روک دی گئی ہے, تمام اکاؤنٹس ان کے فریز ہیں, لیکن اگر کوئی کسی بھی طرح ان کو فائنانس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اور یہ کون صاحب ہیں ذرا دیکھیے گا, یہ پروسیکیوٹ بھی کیا جائے گا اور دہشت گردی کے پرچے بھی جو ہیں وہ ان کے اوپر بنیں گے. اور جو پرچے ہیں فائنانس کرے یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اشتعال انگیزی جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرے, ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا. کوئی مسجد کسی طور پر جو ہے مسمار نہیں کی جا رہی. کون مسلمان ہے جو کسی مسجد کو مسمار کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے؟ یہ اس طرح کے شیطانی اور خرافاتی آئیڈیاز بھی انہی کے دماغوں میں آتے ہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی مسجد شہید کی جا سکتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی مسجد جو ہے وہ شہید نہیں کی جا سکتی, اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن مساجد کو جو ہے وہ جو ہمارے بڑے سرکردہ رہنما ہیں اہل سنت والجماعت کے, یا جو ہمارے باقی جو سیکس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ابھی پچھلے ہفتے ایک بہت اعلیٰ سطحی میٹنگ بھی ہوئی تھی. ان کے تمام جو ان کے ساتھ باتیں ہوئیں, جو انڈرٹیکنگز ہوئیں, اس کو فلفل کیا جائے گا.
یہ جو مساجد ہیں، یہ جو مدارس ہیں، ان کا نظم و نسق جو ہے وہ اوقاف کے ساتھ ان تمام جو ایسی تنظیمیں ہیں جو پاکستان سے پاکستانیت کا وطنی کا درس دیتی ہیں، جو اسلام کو، اس کے مذہب کو چندے کے لیے استعمال نہیں کرتی، وہ اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، جو مذہب کی صحیح نمائندہ جماعتیں، گروہ ہیں، ان کے حوالے کیا جائے گا۔ نہ کسی کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، نہ کسی کو جو ہے اس کے اوپر کہیں ڈسپلیس کرنے کے بارے میں کوئی بات ہے، اور نہ یہ کسی بھی سیٹ کے خلاف ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ضرور ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان کے اندر خون ریزی چاہتا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو ایک دہشت گرد تنظیم بن چکا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو چندے اکٹھے کر کے اپنے فائدے اٹھاتا ہے اور دوسروں کے بچوں کو جو ہے ورغلا کر سڑکوں پہ لا کر خون ریزی کراتا ہے، یہ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے۔ کسی بھی فرقے، کسی جماعت، کسی گروہ کے خلاف یہ نہیں ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی، ہاں، ان کے جو 330 مدرسے ہیں جی، ماسکس ہیں، 330 مساجد تھی ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت اس وقت ٹیک اوور کر چکی ہے، اور یہ تمام مساجد جو ہے یہ اپنے اذان کے لیے، نماز کے لیے یہ کھلی رہیں گی، اور لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کی خلاف ورزی پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام اقدامات کسی نہ جماعت کے خلاف ہے، نہ کسی کے حق میں ہیں، یہ ملک کے حق میں ہیں، یہ میرے مذہب کے حق میں ہیں۔ میرا مذہب جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، اور ہمیں جو ہے وہ تعلیمات ہمیشہ امن اور جو ہے وہ سلامتی کی دی جاتی ہیں۔ سو یہ اس کو لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی طرح، تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی گروہ سے ان کا تعلق ہو، میری دست بدستہ ان سے گزارش ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال صرف اور صرف جو ہے وہ اذان کے لیے اور مسجد کو جو ہے وہ نماز کے لیے استعمال کیا جائے۔ باقی کسی بھی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر پاسبل نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ان کے 223 مدرسے ہیں، اور ان مدرسے کی جیو ٹیگنگ کر لی گئی ہے، وہاں پر کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، کس کس مدرسے میں رہتے ہیں، اور کئی مدرسے ان کے جو ہے وہ ڈیلی اسکالرز کے طور پہ ہیں کہ بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ مستقل وہاں رہتے ہیں۔ تو یہ تمام طرح کی جیو ٹیگنگ اور تیاری جو ہے وہ کی جا چکی ہے۔ یہ مدرسے بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ جائیں گے، ابھی بھی بائی دا وے کھلے ہوئے ہیں، سوائے چند پہ جن کے اوپر کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کوئی سخت قسم کی ان کے پاس رپورٹس موجود ہیں، اور ہماری اہل سنت والجماعت اور جو ہمارے باقی بزرگان دین ہیں، ان کی جو ہمارے علماء کرام ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو میں نے سوشل میڈیا کی رپورٹس کے حوالے سے جو میں نے گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی اس کے اوپر کوئی بھی، کل کو بھی میں نے دیکھتے ہیں کہ جو بچے پھر پکڑے جاتے ہیں، ان کے والدین وہ دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ آپ کے بچے کسی کا ایندھن بننے کے لیے جو ہے دنیا میں نہیں آئے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی ترقی ملنی چاہیے، آپ کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے، آپ کے بچوں پہ، اور پھر یہ کیا ہوگا، ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بنیں گے، ان کا پولیس ریکارڈ ہوگا، نہ ان کو کہیں داخلہ ملے گا، نہ ان کو کہیں کوئی ویزا ملے گا، نہ یہ جو ہے وہ ملک کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی کسی بھی طرح کی کوئی فیسلٹی انجوائے کر پائیں گے۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو ان تمام تکالیف سے روکیں، اور یہ پیرنٹس کا فرض ہے کہ ان کو یہ تمام جو ہے یہ چیزیں لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی کہ 6 مدرسات جو ہیں وہ گورنمنٹ پراپرٹی پہ بنے ہوئے تھے۔ یہ بھی اس ملک میں اندر عجیب عالم ہے کہ گورنمنٹ پراپرٹی پہ بھی قبضہ ہے، اور وہ 6 مدرسے جو ہیں جس کی کوئی کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بس بن گئے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مجال ہے کہ کوئی جو ہے وہ ان مدرسوں کے بارے میں سوال بھی کر سکے، بیکاز پھر وہ اس کے اوپر فتوے آئیں گے، یا وہ قتل کرنے کے فتوے آئیں گے، یا دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کے فتوے آئیں گے۔ سو یہ جو کچھ گزارشات تھیں اس حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی۔ بائی دا وے اسپیشل پروسیکیوشن سیل جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے، اور ان کیسز کو بہت جو ہے وہ سختی کے ساتھ، پورے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ
سائنسی طریقہ کار سے جو ہے وہ ان کو ڈیل کیا جائے گا. اور یہ جو ایک پروسیکیوشن کے اندر پرابلم آتا ہے کہ کیسز درج ہو جاتے ہیں لیکن ان کی پروسیکیوشن ٹھیک سے نہیں ہوتی اور پھر جو ہے کسی کو سزا نہیں ہوتی. تو یہ بات بالکل کیٹیگوریکلی حکومت پنجاب بہت کنونسڈ ہے کہ جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, جس نے ہمارے ایس ایچ او کو شہید کیا ہے, جس نے یہ 110 پولیس والوں کو انجرڈ کیا ہے, جس میں 48 سویلینز کو انجرڈ کیا ہے, جس میں 110 پولیس والوں کو جو ہے 18 پولیس والوں کو فائر آرمز کی انجریز لگی ہیں, ان کے اوپر ٹیررسٹ کورٹ کے پرچے ہوں گے اور اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 33 کیسز ہیں جو دہشت گردی کے 33 کیسز جو درج ہوئے ہیں, ان کے اندر جو بھی لوگ موجود ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا. اب آپ مجھ سے سوال اس سے پہلے کریں, میں خود ہی کہہ دوں کہ جو دونوں بھائی ہیں وہ ان کے بارے میں بھی جو ایک فالس پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا ہے, ان کو گولی لگی ہے, وہ زخمی ہوئے ہیں, ایسا قطعی طور پر کچھ نہیں ہے. ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے, وہ ٹریس ہو رہے ہیں بہت جلد, آج نہیں تو کل وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جو خود بھاگے ہوئے ہیں, جن کے پاس سے کروڑوں روپیہ ملتا ہے, جو لوگوں کو گولیاں مرواتے ہیں, وہ خود بھاگے ہوئے ہیں, لیکن جو ہے وہ لوگ ان کے لیے باہر نکل آئیں اور لوگ جو ہے وہ آ کے اس ملک کے اندر وہ آگ لگانے کی کوشش کریں. آخری بات جو اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وفاقی حکومت کو کابینہ کا فیصلہ بھجوایا جا چکا ہے جس کے اندر اس تنظیم کو اور اس جماعت کو بین کرنے کی سفارش کی گئی ہے. تو اس میں میری گزارش یہ ہے اور مجھے امید ہے کہ ایک آدھے دن کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ انشاءاللہ آ جائے گا. بہت جلد اس کے اوپر فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو بھی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. بیکاز یہ ملک جو ہے وہ اس فساد کا, اس انتشار کا بار بار متحمل نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ پریشر گروپس بنے, ملک کے اندر ایسی تنظیمیں بنے جو خود کو سیاسی کہتی ہوں, جو خود کو مذہبی کہتی ہوں, لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور ہو. اور بائی دا وے وہ جو 50,000 بھارتی کرنسی ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے. میں نے پوری گزارشات میرے پاس پورا ڈیٹیل موجود ہے. سب سے زیادہ متاثرہ ضلع لاہور تھا جہاں پہ 122 اہلکار زخمی ہوئے, 20 گاڑیاں جو ہیں وہ متاثر ہوئی, 17 کو جلایا گیا اور 3 ابھی تک لاپتہ ہیں. شیخو پورہ میں 44 پولیس اہلکار زخمی ہیں, 1 شہید ہے, 12 گاڑیاں ہیں, 1 جلی ہوئی ہے اور 1 ابھی بھی لاپتہ ہے. تو یہ لاپتہ گاڑیاں جو ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ فنومینا ہے کہ وہ میرا خیال ہے ان گاڑیوں پہ بیٹھ کے غزہ جانا ہوگا یا فلسطین کی آزادی جو ہے وہ حاصل کرنی ہوگی ان گاڑیوں پہ. اور یہ گاڑیاں یہاں سے چلی ہیں, انشاءاللہ تعالی غزہ پہنچ جائیں گی بہت جلد اور وہاں پر جو ہے وہ غزہ کو آزاد کرایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری جو ہر ایک ڈیٹیل ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3 کے جو ہے وہ ان کو اس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے. 3 ٹیئرز بنائے گئے ہیں. ٹیئر 1, ٹیئر 2 جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ ہے. ٹیئر 3 جو ہے یہ ان کے وہ ایکٹیوسٹ ہیں جو یا سوشل میڈیا چلاتے ہیں یا وہ واٹس ایپ گروپس کے اندر جو ہے وہ اشتعال انگیزی کریٹ کر کے لوگوں کو باہر آنے کے لیے اکساتے ہیں. تو ان تمام کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے. ان تمام کے اوپر جو ہے وہ حکومت اور ریاست بہت سختی سے جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے. سو اب یہ جو ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ناؤ اور نیور ہے. اگر تو پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, پاکستان کو ایک پروگریسو اسلامی جمہوریہ پاکستان بننا ہے جس میں جو ہمارا مذہب کہتا ہے اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کی بجائے جو اسوہ حسنہ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو آگے رکھتے ہوئے لوگوں کی فلاح و بہبود کرنی ہے یا چندے اکٹھے کر کے ملک کے اندر آگ لگانی ہے, اس کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت اور ریاست نے تو کر لیا ہے. اب میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, جو فائنانسرز دیکھ رہے ہیں, جو عام پبلک دیکھ رہی ہے کہ برائے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی جانب سے اس وقت نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے. اہم نیوز کانفرنس ہے, TLP سے متعلق حقائق کو آشکار کر رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.